اسی درمیان میں سلطان نور الدین زنگی کا وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی جس کے تصور سے یورپ کے بہادر زمین کے نیچے آج بھی اپنے کفن کے اندر کانپ جاتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے 557 ہجری میں جبکہ وہ عیسائیوں کے ساتھ صلیبی جنگ میں مشغول تھے، ایک رات تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو عجیب آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، نجنی انقذنی من ہذین، مجھے ان دو آدمیوں سے چھٹکارا دو، مجھے ان دو آدمیوں سے خلاصی کرو۔ سلطان گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، فوراً بیٹھے، وضو کیا، نوافل پڑھے اور پھر لیٹ گئے۔ آنکھ اسی وقت لگ گئی، پھر یہی خواب دیکھا، پھر اٹھے، پھر وضو کیا، نوافل پڑھے اور ابھی لیٹے ہی تھے کہ فوراً پھر سے آنکھ لگ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر یہی خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو عجیب آنکھوں والوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ مجھے خلاصی دو ان دو آدمی شخصوں سے۔ جب 3 مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تو اب نیند کہاں کی باقی رہ سکتی تھی۔ اسی وقت اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کو طلب کر کے سارا واقعہ بیان کیا۔ وزیر نے کہا تاخیر نہ کیجیے، فوراً مدینہ طیبہ چلیے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کیجیے، یہ خیال کر کے مدینہ طیبہ میں ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہیے۔ اپنے وزیر 20 ارکان مجلس اور 2 سپاہیوں کو ہمراہ لے کر بہت زر و جواہر کے ساتھ نہایت تیز رفتار سواریوں کو لے کر روانہ ہو گئے۔ رات دن سفر کر کے 16 روز کا سفر مکمل کر کے ملک شام سے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں۔ اس زمانے میں عرب سلطان کے زیر اثر آ چکا تھا۔ سلطان کی اچانک آمد سے مدینے والے حیران ہو گئے۔ امیر مدینہ نے اچانک تشریف آوری کی وجہ دریافت کی، اے بادشاہ سلامت، اے سلطان، آپ اس وقت اچانک سے مدینہ طیبہ کیوں تشریف لائے؟ تو سلطان نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ سلطان سے کہا اگر آپ ان 2 شکلوں کو دیکھ کر پہچان لیں تو میں انعام و اکرام کے بہانے تمام اہل مدینہ کو آپ کے سامنے سے گزار دوں گا۔ بس پورے مدینے والوں کے سامنے آواز لگائی گئی، منادی کرائی گئی کہ سلطان نے وقت تمام اہلیان مدینہ منورہ کو انعام و اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جتنے باشندے رہتے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے سارے حضرات سلطان کے دربار میں پہنچ جائیں۔ سلطان اپنے ہاتھ سے خود ان مدینے والوں کو اپنے انعامات سے نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں کا رہنے والا کوئی محروم نہ رہے اور ہر شخص سلطان کے دربار میں حاضر ہو کر انعام حاصل کرے۔ جب ہر شخص اس لالچ میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو سلطان انعام دیتے وقت تجسسانہ نظر اس پر ڈالتے تھے، یہاں تک کہ مدینہ پاک کے تمام لوگ ختم ہو گئے۔ سلطان حیران تھے کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں صورت دکھائی تھی وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ بالآخر والی مدینہ منورہ اور حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ آبادی میں کیا اب کوئی اور انعام لینے والا باقی نہیں رہا؟ کیا مدینے میں اب بھی کوئی ایسا آدمی رہتا ہے جو ابھی بھی انعام لینے کے لیے میرے دربار میں نہیں پہنچ سکا؟ خادم نے عرض کیا بادشاہ سلامت، صرف 2 اہل مغرب جو نہایت صالح، سخی، متدین، دین پر چلنے والے، متقی، پاک باز، عبادت گزار اور گوشہ نشین ہیں، انہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے اپنی ساری حاجات اور ضروریات مانگتے ہیں، نہایت ہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے، جنت البقیع میں پانی پلانے کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی سنا ان کو طلب کیا، جیسے ہی سلطان کے روبرو پیش ہوئے بادشاہ نے ان کو پہچان لیا، مگر تفتیش سے پہلے کچھ کہنا بھی مناسب نہیں تھا، حقیقت کو رنگے ہاتھوں ان سے پکڑنا بھی بالکل مناسب تھا۔ چنانچہ ان سے مصافحہ کیا، عزت سے بٹھایا، ان سے بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر گفتگو کرتے ہوئے ان کے حجرے میں جا نکلے۔ حجرے کے فرش پر جیسے ہی سلطان ان کے کمرے میں داخل ہوئے وہاں پر کیا دیکھتے ہیں؟ ایک معمولی سی چٹائی بچھی ہوئی ہے، طاق میں محراب میں قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے، وعظ اور نصیحت کی چند کتابیں اور مدینہ منورہ کے فقراء پر صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے گوشے میں تھوڑا سا سامان، ایک تھیلے میں بڑا کچھ اناج وغیرہ رکھا ہوا ہے۔ بس یہی اس کمرے کی کل کائنات تھی۔ سلطان سب سے حیران تھے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ مایوس ہو کر واپس جانے ہی والے تھے کہ ان کو چٹائی کے نیچے ہلتی ہوئی کچھ چیز محسوس ہوئی۔ چٹائی کو ہٹایا گیا تو ایک تختہ نظر آیا، جس کو اٹھایا گیا تو ایک سرنگ نظر آئی جو روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف کھودی جا چکی تھی۔ اسی وقت ان دونوں لائنوں کو، ان دونوں ملعونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے ساری کیفیت دریافت کی گئی۔ دونوں نے اقبال جرم کر لیا، اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اپنی ساری غلطیوں کا اقرار بادشاہ کے دربار میں کر لیا۔ وہ رومی عیسائی تھے، نصرانی لوگ تھے۔ ہم کو عیسائی بادشاہ نے بہت سا مال دیا ہے اور بہت کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ہم مغرب سے حجاج کا بھیس بدل کر، حاجیوں کے بھیس میں، حاجیوں کا لباس اوڑھ کر، بہت ہی نیک بن کر آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، جسد مبارک نکال کر روم لے جانے والے تھے۔ اندر ہی اندر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری سرنگ کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لے کر وہاں سے اندر ہی انڈر گراؤنڈ میں، پورے زمین کے اندر سے ہی روم لے کر جانے والے تھے، تاکہ مسلمانوں کا مرکز جو مدینہ طیبہ ہے وہ ختم ہو جائے اور ان کا شیرازہ بکھر جائے۔ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دینداری کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم تو صرف اس لیے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں کہ جوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں رہ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کسی ایک کونے میں ہمیں جگہ مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ بہانہ بنا کر وہ آ کر رہنے لگے۔ جیسے ہی بادشاہ کے دربار میں انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی تو پھر کیا تھا، ہم نے چپکے روزے مبارک علی صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ کارگزاری سنانے لگے تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ رات بھر کھودتے، صبح سویرے چمڑے کے 2 تھیلوں میں بھر کر وہ مٹی جنت البقیع میں فاتحہ کے بہانے جا کر ڈال دیتے، اور دن میں ارد گرد نخلستانوں اور قباء وغیرہ کی زیارت گاہوں میں گھوم بھر کر پانی پلاتے۔ برس ہا برس کئی سال گزر گئے کہ اپنی ساری محنتوں کے بعد آج ہم جس جسد مبارک علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کہتے ہیں جس رات یہ سرنگ جسد اطہر کے قریب پہنچنے والی تھی، اسی رات ابر بارہ، بجلی کا طوفان اور زبردست زلزلہ بھی وہاں آیا تھا، جس کی وجہ سے لوگ سخت وحشت زدہ اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ یہ واقعہ سن کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی، وہ زار و قطار رونے لگے اور اسی وقت حجرے کے متصل ان لائنوں کے سر تن سے جدا کر دیے، سجدہ شکر بجا لائے، اور اس کے بعد روضہ شریف کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نہیں نکل سکا، اس کے بعد روضہ شریف کے ارد گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں سطح زمین تک رصاص سیسا پگھلا کر ڈال دیا گیا کہ آئندہ ایسے خطرے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ محترم بزرگ دوستو، یہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے مبارک کو جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے رومی نصرانی، سلطان نور الدین زنگی کے خواب میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آج بھی روزہ مبارک میں باحیات ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کے بعد مدینہ طیبہ جو پہنچتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کے الفاظ استعمال کر کے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پیش کرے۔ علماء نے مسنون لکھا ہے، آداب میں سے لکھا ہے الصلاۃ، اس کے لیے الفاظ استعمال کرنا چاہیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، مطلب کیا؟ اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں اللہ تبارک و تعالی آپ پر نازل فرمائے۔ یہ دعا تھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے کی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کوئی آدمی پہنچ کر یہ درود پیش کرتا ہے تو آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس درود کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس کا سلام کا جواب بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت فرماتے ہیں۔